بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ میں دنیا ایک بہت ہی عجیب و غریب مسئلے سے گزر رہی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور یہ شاید تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک وائرس نے پوری دنیا میں کسی ملک کو، کسی علاقے کو، کسی گروہ کو نہیں چھوڑا، اور یہ وائرس دن بدن اس کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ شروع یہ ایک شہر سے ہوا، اب یہ دنیا کا کوئی شہر نہیں اس نے چھوڑا جہاں تک یہ وائرس نہ پہنچا۔ اس کا نام کرونا وائرس۔ آج ہم یہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جب خدا نہ خواستہ ہمیں اس سے مسئلہ درپیش ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے پہلی بات کہ یہ ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، اور پھر دوسرا طریقہ کار ہم یہ بات اس پہ کریں گے کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو بچانا کیسے ہے۔ پریونشن پہ بھی بات کریں گے، کیور پہ بھی بات کریں گے، اور پھر آخر میں اپنے اللہ کے حضور بھی دعا مانگیں گے کہ اللہ تو اس بیماری سے ہمیں نجات دلا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 ہے کیا۔ یہ اصل میں ایک کووڈ-19 سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وائرس کیا چیز ہے۔ وائرس کا سائز بیکٹیریا سے بھی سینکڑوں گنا چھوٹا ہوتا ہے، اور عام خوردبین سے بھی یہ نہیں دیکھا جاتا۔ بہت ہی چھوٹے سائز کا یہ ایک پیراسائٹ ہے، جو بہت ہی اس کا چھوٹا سائز ہے۔ اگر یہ کسی جگہ پڑا رہے تو یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اپنی زندگی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ بیج کی ہے۔ آپ کے پاس یہاں ہاتھ پہ بیج پڑا رہے، گندم کا، کسی بھی چیز کا، تو وہ بیج اگے گا نہیں، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی ہوسٹ ملے گا، زمین مل جائے، پانی مل جائے، جیسی بھی اس کی ضرورت ہے، جب وہ مل جائے گا تو وہ بیج جو ہے پھر وہ ایک اپنے آپ کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک بیج سے سینکڑوں بیج جو ہیں نا وہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال اس وائرس کی ہے۔ جب تک یہ کسی جگہ پڑا رہے گا تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی یہ نقصان نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی اس کو ہوسٹ ملے گا، کوئی میزبان ملے گا جو اس کی مہمان نوازی کرے، تو یہ اپنے آپ کو وہاں پہ چلا بھی جائے گا، اپنی کالونی بھی بنا لے گا، اس کے ساتھ جنگ بھی کرے گا، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ قبضہ بھی کر لے گا۔ اور اس کے لیے جو مہمان نوازی کرنے والی چیزیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک یہ یہ جو ہمارا بلڈ ہے، ہاٹ بلڈ کی چیزیں ہیں، جس میں انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، اور دوسرا درخت ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر بہت سارے شیشم کے درخت میں وائرس آ گیا اور بہت سارے درخت تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر تیسرا بیکٹیریا ہے۔ یہ 3 اس کے ہوسٹ ہیں۔ اگر یہ تینوں میں داخل ہو جائے تو پھر ہر وائرس کی اپنی طریقہ واردات ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن طریقہ واردات اس کا یہی ہے کہ جب اس کو ہوسٹ ملتا ہے، مثال کے طور پر یہ انسانی زندگی میں اگر یہ داخل ہو جائے تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے، پھر ہم اس کی آگے بات کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ کرونا وائرس کی آج کل بات کر، ویسے وائرس کی تعداد تو ملینز کے اندر ہے، تو یہ اس کی شکل ہے۔ اس کو کرونا بھی شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی سورج کی طرح کی ہے، اس نے ایک بنیادی طور پر ایک شکل اس نے بنائی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو زبانی بتایا، اور سلائیڈ سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارے جسم میں جو داخل ہوتا ہے، ایک داخل ہوا تھا اور اب وہ بہت بن گئے، اور وہ بنیادی طور پر ہمارے سیل پہ قبضہ کرتا ہے، اور سیل کے فنکشن کو ختم کرتا ہے، اور اس کے فنکشن کو ختم کر کے یہ اپنا فنکشن شروع کر دیتے ہیں، اپنی پیداوار شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کسی کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو پھیپھڑوں کا سانس لینے کا عمل ہمارے سیل کے سٹرکچر پہ منحصر ہے۔ جب سیل ہی تباہ کر دیے جائیں گے تو یقینی طور پر سانس کا عمل بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ میں نے آپ کو مختصر طور پر یہ بتایا ہے، اور یہ کیسے چلتا ہے ایک جگہ سے دوسرے۔ اس کو کوئی میڈیم چاہیے، یہ خود نہیں جاتا، اس کو ہوا لے کر جا سکتی ہے،
اس کو پانی لے کر جا سکتا ہے، یہ ہمارے ٹچ سے جا سکتا ہے، تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی اڑ کر نہیں لے جا سکتا، یا اس کو ہوا لے جائے گی یا پانی کے ذریعے چلے جائے گا، یا ہم کسی کو ہاتھ لگائیں گے اور وہ ہاتھ ہمارے ناک اور منہ کو اور کان کو اور آنکھوں کو لگ جائے گا تو ہمارے جسم میں یہ داخل ہو جائے گا، یا کسی نے بلڈ دیا ایک دوسرے کو تو بلڈ سے ٹرانسفیوژن ہو جائے گی، یا میں نے کسی کا پانی پیا ہے تو اس پانی سے میں نے دوبارہ پانی پیا تو وائرس میرے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کو ایک میڈیم چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ مختلف جگہوں پہ جا سکتا ہے۔ تو اس سلائیڈ میں یہ ڈاکٹر جوکرس نے جو کی ہے، اس میں 7 مختلف طریقہ کار ہیں جس میں وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس میں بہت سارے یہی ہیں، اگر ہم اس کی بڑی کیٹیگری کریں تو وہ ٹچ ہے یا کوئی میڈیم ہے جس سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کووڈ-19 کیا تھا؟ اوریجنلی جب یہ اس کا پہلی دفعہ نام آیا تو اس کا نام WHO نے جو نام رکھنے کے پابند ہیں انہوں نے اس کا ناول کرونا وائرس رکھا۔ پھر جب یہ دسمبر 2019 کے اندر اس کا پھیلاؤ بڑھا تو پھر انہوں نے کووڈ مین کرونا وائرس ڈیٹ 19 یعنی 2019 میں یہ شروع ہوا اور کووڈ اس کا نام ہے، کرونا وائرس 19 کووڈ-19 اس کا نام ہے، اور اس کی جو ڈیزیز کی بتائی گئی ہے جو اس سے ہوگی اس کا نام سیویئر ایکوریٹ ریسپریٹری سنڈرومس کرونا وائرس 2 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سینیریو کیا ہے۔ یہ فگر کوئی نئی نہیں ہے اور یہ آج کی ہے، شاید کل آنے والے دن میں یہ فگر چینج ہو جائیں گی، کہ اس وقت دنیا میں 83 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ایک دن کے اندر متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,80,000 ہے۔ یاد رہے ووہان میں جب مجھے کام شروع ہوا تھا تو میکسیمم چائنا میں صرف 80,000 یا 85,000 پیشنٹ ہوئے تھے اور کوئی 3,000 کے قریب ڈیتھ ہوئی تھی، اور اب تک 4.5 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس وائرس کی وجہ سے۔ یہ رپورٹڈ ہیں، جو نہیں رپورٹ ہوئے وہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 1,65,000 فگر کل تک ہم ٹچ کر چکے تھے، اور 3,000 سے زائد ہماری جو ہیں وہ ڈیتھ ہو چکی، اور کبھی 500-700 ڈیلی پیشنٹ ہوتے تھے، اب 6,000 پلس مائنس ڈیلی پیشنٹ ہوتے ہیں، اور 125 کے قریب روزانہ اموات ہوتی ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کہ گروئنگ ٹرینڈ لے کر چل رہا ہے۔ اب اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ یہ 7 اس کے بڑے سمٹمز ہیں، جس میں کف بھی ہے، جس میں آپ کا گلا خراب بھی ہے، بخار بھی ہے، جس میں آپ کو مسل کی پین بھی ہے، جس میں سردی بھی لگتی ہے، وہ اور بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اٹیک ہم پر ہو رہا ہے۔ تو یہ 7 مختلف سمٹمز ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سمٹم 1 ہو، 2 ہو، یا 1 2 3 سے زائد ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آنے والا ہے۔ اور یہ بھی ایک سمٹمز کی ڈفرینٹ نشانیاں ہیں، خاص طور پر کووڈ کے نقطہ نظر سے کہ یہ ہمارے لنگس کے اوپر ریسپریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، تو اس نقطہ نظر سے بھی اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ ایک تصویر رکھ رہا۔ اور اب یہ اس کے بچاؤ کے یا پریونشنز کے جتنے طریقہ کار ہیں، ان طریقہ کاروں میں 4 ہی سب سے بڑے طریقہ کار ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ کار، مسلسل اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ جب یہ ٹچ کریں گے، یہ وائرس ان وائرسز میں ہے جو کسی بھی جگہ پہ پڑا رہتا ہے، تو جب آپ اسے ٹچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کو لگ سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو لگا اور آپ کا ہاتھ منہ کو لگا اور کہیں اور آپ کے ناک کو لگا، آنکھوں کو لگا، کان کو لگا، تو یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کھائی تو اس کے ساتھ جا سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بار بار دن کے اندر ہاتھ دھونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بھی اپنے ماسک استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی چیز ہم سے کسی کو نہ جائے اور کسی سے کوئی چیز ہمیں نہ آئے۔ اگر ہمیں کوئی کھانسی وغیرہ ہو تو اس کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں کھانسنا چاہیے، کسی سائڈ پر ہو کر کھانسنا چاہیے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کھانستے ہیں تو 6 سے 8 فٹ تک یہ وائرس جو ہے وہ آگے تک جا سکتا ہے، اور وقت سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہی اس کی پروٹیکشنز ہیں، اس میں 5 پروٹیکشنز بتائی، اور سب سے اہم ترین اسٹے ہوم۔
گھر پہ رہیے، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کو ضرورت سے باہر جانا ہی ہے تو پھر ماسک کا استعمال کیجیے، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیے۔ یاد رہے فزیکل فاصلے کی بات ہے، سوشل فاصلے کی بات نہیں ہے، فون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ہاتھ دھونے کا عمل ہے، تو یہ اس کی 5 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کے آنے کو اس کو روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ پیشنٹ کو 3 طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے، پہلی میڈیکل، دوسری فزیکل اور تیسری سائیکولوجیکل۔ میڈیکل میں کیا ہے، اب تک کوئی اس کی میڈیسن نہیں ہے، پلازما ٹریٹمنٹ بھی ٹرائل پر ہے، ویکسین ابھی کوئی ایجاد نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج جو سمٹمز ہیں، بخار ہے، گلا خراب ہے، صرف اسی کا ہی علاج کیا جا سکتا ہے۔ سپورٹنگ میڈیسنز ہیں، پیناڈول لے لیں، ایزومیکس لے لیں یا اور کوئی بھی میڈیسن۔ دوسرا یہ کہ ہیلدی فوڈ، تاکہ آپ کی امیونٹی بہت اچھی ہو۔ جتنی آپ کی اچھی امیونٹی ہوگی، وارم واٹر لیں گے، گلا خشک نہ رہے، اور بار بار آپ پانی پیتے رہیں تو، اور یا کوئی ہربل جو گھروں میں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا کعوہ لیں، ان کی سٹیم لیں، تو یہ اس کا دوسرا ایک میڈیکل طریقے۔ اور ریسٹ ایکسٹرا آرڈنری کریں۔ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تجربے اور مشاہدے دونوں کو ملا کر کہہ رہا ہوں۔ جتنا آپ ریسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا امیونٹی سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا اور اس وائرس کا مقابلہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آئسولیشن میں چلے جائیں، جتنا آپ لوگوں سے دور رہیں گے تو کم از کم لوگ آپ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں تو بیمار ہو ہی گیا ہوں، لیکن اگر میں ملنا جلنا لوگوں سے شروع کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ بھی یہ بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے لالچی نہ بنیے، لوگوں کا خیال کیجئے اور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں اور اس کو سیریسلی ٹریٹ کریں، اس کو کوئی عام چیز نہ سمجھیں۔ فزیکل سپورٹ کیا ہے پیشنٹ کے لیے؟ جس کو کوئی جاب کرتا ہے اس کو ختم کرنی پڑے گی، بزنس کرتا ہے تو اس کو روکنا پڑے گا۔ یہ ارد گرد کے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو کمفرٹیبل ارینجمنٹ، اس کا بستر ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں، ہیٹر ہے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے مطابق ہوں۔ اس کے کپڑے بار بار بدلے جائیں اور پھر اس کے ریسٹنگ انوائرمنٹ ہو، بلا وجہ اس کو شور نہ ہو ارد گرد، تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اور اس کی آئسولیشن کی قید تنہائی میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے ارینجمنٹ کیا جائے۔ مثلا وہ اپنا وقت کیسے گزارے، کوئی ٹی وی ہے، کوئی فلمز ہیں، کوئی ڈرامے ہیں، کوئی پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہیں، کوئی عبادت کی چیزیں ہیں، کوئی دینی کتابیں ہیں، کوئی تاریخی کتابیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کے ذوق کے مطابق آپ اسے دیں، تاکہ وہ تنہائی میں، قید تنہائی کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو مزید کسی نفسیاتی مسئلے میں نہ الجھ جائے۔ اور تیسری سائیکالوجیکل سپورٹ ہے۔ سائیکالوجیکل سپورٹ اتنی ہی اہم ہے جتنی میڈیکل ہے اور جتنی فزیکل ہے۔ سائیکالوجیکل سپورٹ میں سب سے زیادہ جو خطرہ اس آدمی کو ہوتا ہے وہ اینگزائٹی کا ہوتا ہے، وہ ڈر اور خوف کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ نفسیاتی طور پر سپورٹ کریں، اس سے آپ باتیں کریں جتنے بھی اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو یہ حوصلہ دیں کہ نہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک امید دلائیں، اس کے ساتھ اچھی کہانیاں شیئر کریں، جس جا کر نہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے پاس انٹرنیٹ کا، فون کا، موبائل کا جو بھی ذریعہ ہو، ذریعے کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب اگر آخری بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے تجربے میں، مشاہدے میں اور دوسروں سے مل کر کی کہ بھی اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے جب بھی یہ اس کے علامات ہوں گے تو آپ کو بخار ہوگا، گلا خراب ہوگا، آپ کو ایک فٹیگ محسوس کریں گے، مسلز کے اندر ٹینشن محسوس کریں گے۔ اگر اس طرح کی علامات شروع ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے ان علامات کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن شروع کر دیں۔ اگر یہ 2 سے 3 دن تک رہیں اور ختم نہ ہوں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ آئسولیشن میں چلے جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ عام طور پر کوئی 24 سے 36 گھنٹے میں ملتی ہے۔ جب آپ کو ٹیسٹ کی رپورٹ جب تک نہیں ملتی اس وقت آپ ذہنی طور پر ازیوم کر لیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، تاکہ اس دوران میں آپ باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں اور اس کو پھیلانے کا آپ سبب نہ بنیں۔ تو جب آپ اسے آئسولیشن میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد رپورٹ کا انتظار کیجیے۔
اور جب رپورٹ آپ کے پاس آ جائے تو پھر ایک بڑا مسئلہ پچھلے دنوں تو بہت تھا، اب کم ہے، کہ جیسے ہی کسی محلے میں کوئی کرونا پیشنٹ ہوتا تو پورا محلہ ہی سیل کر دیتے، وہ اس کو پکڑ کر لے جاتے اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرتے اور اس کو جا کر وہ الگ سے کسی وارڈ میں ڈال دیتے جہاں پہلے ہی کرونا کے۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا، حکومت کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، انہوں نے ہوم آئسولیشن کی اجازت بھی دے دی ہے، طریقہ کار بھی اس کا بتا دیا ہے۔ اس لیے اس خوف سے نکل جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اگر بیمار ہو گئے اور کرونا کے پیشنٹ ڈکلیئر ہو گئے تو کوئی ہمیں یہاں سے لے جائے گا۔ اور پلس یہ کہ گھر کے اندر ایک آکسی میٹر ضرور رکھیں، وہ آپ کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ آپ کی آکسیجن لیول کیا ہے۔ عام طور پر 90 سے جیسے ہی نیچے آئے تو آپ کو فوری طور پر کسی آکسیجن کا، کسی بھی اس طرح کی ارینجمنٹ کا، معاملے کا آپ کو ارینج کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا آکسیجن لیول بہتر ہو۔ اور یہ چھوٹا سا ایک میٹر ہے اور بہت آسان سا ٹیسٹ ہے، آپ انگلی ڈالتے ہیں تو اس سے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا گھروں میں اندر ہونا یا آپ کے قریب اویلیبل ہونا اس کا بہت ضروری ہے، اور اس کو آپ مینٹین رکھیں، اور ان کیس اینی ایمرجنسی تو آپ اپنے گھر کے اندر کوئی آکسیجن کا سلنڈر یا کوئی ایسی ہیلپنگ چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اسپریچول ہیلپ ہے کہ جب یہ ہو جائے تو پھر آپ کو ایک روحانی مدد چاہیے، جس کو میں نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا وہ سائیکولوجیکل تھی کے نام سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک مدد چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے تو استغفار کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ رب العزت کے قریب ہونا، اس کی محبت کے طالب ہونا، اور اپنے آپ کو مور کائنڈ بنانا اور اچھے کاموں کے لیے سوچنا اور پلاننگ کرنا، اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان کاموں کی وجہ سے بھی آپ کے اندر ایک توانائی آئے گی کسی چیز کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج میں نے ایک پوسٹ اپنی شیئر کی، ہم بڑے دنوں سے سن رہے تھے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ میں نے کہا بھائیو، لڑا تو اس سے جاتا ہے جس کے خلاف آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ دوائی ہے، نہ ویکسین ہے، نہ ٹوٹکا ہے، کچھ چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کرونا سے بچنا ہے، لڑنا نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے اس کے ساتھ۔ کرونا سے ہمیں بچنا ہے، اور بچنے کے طریقے بہت سارے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور آخری یہ ہے کہ جب اللہ اپنے قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ وہی مرض بھی دیتا ہے اور وہی ہمیں شفا دیتا ہے، جب مرض مریض کوئی ہو جائے تو شفا بھی پھر اسی جانب سے ملتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ العزیز شفا دے گا۔ یہ ایک بڑی مشہور دعا ہے جو آج کل کافی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آخر میں خلاصہ اس بات کا صرف یہ ہے کہ وائرس ایک ایسی چیز ہے جو بذات خود کچھ نہیں کرتا، لیکن جب کسی جسم میں داخل ہو جائے تو پھر جسم پر قبضہ کر کے اندر کے سسٹم سے لڑ کے جسم کو اور سسٹم کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ اگر جو بھی اس کی ٹرانسفر کی جو شکلیں ہیں ہم ان سے بچیں، اور تیسرا یہ ہے کہ بھی اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر ہمیں نفسیاتی طور پر بھی، میڈیکل کے طور پر بھی، فزیکلی بھی اس پیشنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ مرض اس سے آگے دوسرے لوگوں کو نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تعاون فاؤنڈیشن پاکستان اسی اویئرنیس کو ہی اور اس آگاہی کو، ادراک کو، شعور کو ہی آگے پھیلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سے گزر گئے ہیں ان کو مزید شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ آج اس میں بیمار ہیں اور ہسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔